بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر طالبات، آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے. دوسرا لیکچر سے مراد یہ ہے کہ ہم نے سعادت حسن منٹو کا افسانہ منظور شروع کیا تھا. صفحہ نمبر 54 سے لے کے صفحہ نمبر 59 تک ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو صفحہ نمبر 60 سے شروع کریں گے. نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 60. سب سے پہلی لائن سے ہم اس کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ یہ آج ہمارا افسانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی مشق افسانے کی جو ہے بچوں، یہ میں نے سارے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اردو کے سیکنڈ ایئر کی کتاب کے پورے نوٹس مکمل. یہ کالج میں حنان بھائی کے حوالے میں نے کر دیے ہیں، تو یہاں سے آپ اپنے نوٹس کی کاپی جو ہے وہ اٹھا لیں گے. اور انشاءاللہ اگلا جو ہم لوگ چیپٹر کریں گے تو اس منظور کی جو مشق ہے اس کو میں پڑھوں گی اور آپ سنتے جائیں گے، اور سوال جو آپ یاد کریں گے. ایم سی کیوز ساتھ ساتھ میں نے کچھ بتائے ہیں وہ بھی آپ بنائیں گے، کچھ میں بھی آپ کو بنا کے دوں گی. تو ساتھ ساتھ ہم نے ایم سی کیوز بھی بنانے ہیں اور مشق جو ہے اس کو بھی یاد کرنا ہے، ساتھ ساتھ تیاری بھی اس کی کرتے جانا ہے. تو آپ لوگ اب صفحہ نمبر 60 پہ آ جائیں. اختر پر پھر ایک دورہ پڑا. اختر ایک کردار ہے اس افسانہ منظور کا جس کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ یہ شدید بیماری کی حالت میں یہ شخص جو ہے اس کو اسپتال میں داخل کرایا گیا. تو اس کی ملاقات یہاں پہ منظور سے ہوتی ہے، اور منظور سے ملاقات کے بعد اس کے اپنائیت بھرے لہجے میں گفتگو اور اس کا کے بعد ان کا ایک دلی رشتہ، ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ اختر کی جو طبیعت ہے اس میں افاقہ ہوتا ہے، طبیعت سنبھلنے لگتی ہے. لیکن اب پھر کیا ہوتا ہے کہ اختر کو دوبارہ دل کا دورہ پڑتا ہے، اسے دل کی تکلیف ہوتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں. اور شدید ایک مہلک عارضہ اس کو لاحق ہوتا ہے، کرونری تھرمبوسس. اور پھر اس کے بعد دوبارہ اب اس کو دورہ پڑا ہے دل کا. یہ پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا. تو پہلا جو دورہ پڑا تھا اس سے زیادہ اب اس کو تکلیف ہو رہی تھی، اور یہ بہت خطرناک تھا، اس کی جان کو زیادہ خطرہ تھا. مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا. اب یہ تحمل ہے، اس کے اندر برداشت آ گئی ہے، حوصلہ آ گیا ہے، اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی. ڈاکٹروں کو اس مرتبہ تو 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا اور رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی اور وہ زندہ تھا. تو اس دفعہ اختر نے یہ جو دورہ پڑا ہے اس کو خود پر حاوی نہیں کیا، پرسکون رہا ہے، صبر سے کام لیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. اور یہ ساری باتیں اس نے کہاں سے سیکھی تھیں؟ منظور سے سیکھی تھیں. کہ منظور کا آدھا دھڑ جو ہے وہ مفلوج ہے، لیکن منظور پھر بھی ہمت، استقامت اور رجائیت اور خوشی سے جو ہے وہ اس بیماری کا مقابلہ کر رہا ہے، اس بیماری کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دے رہا. غافل ہے، بالکل ایسے ظاہر کر رہا ہے کہ جیسے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اسے کیا بیماری ہے. تو یہی جو طریقہ کار ہے یہ کون اپناتا ہے؟ اختر بھی اپناتا ہے. اپنی بیماری کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا، اس دفعہ اس سے غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جیسے اسے یہ بیماری ہے ہی نہیں. اس دفعہ تو ڈاکٹروں کو پورا یقین تھا، 100% یقین تھا کہ اب یہ نہیں بچ سکے گا. اب اختر جو ہے یہ دورہ اتنا شدید ہے کہ اس میں اس کی جان اب نہیں بچے گی. مگر پھر معجزہ ہوتا ہے، اور معجزہ انہونی چیز ہے جو انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہو. پیغمبروں کے ہاں معجزے رونما ہوتے ہیں، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا ہے، انہونی ہونی میں بدل گئی ہے اور یہ زندہ ہے. اختر اپنی ول پاور کی وجہ سے، اپنی خود اعتمادی کی وجہ سے جو ہے وہ زندہ ہے. اور رات کی ڈیوٹی پر معین کہتے ہیں مقرر نرس جب صبح سویرے اسے دوسری نرس کے سپرد کرتی ہے تو اب اس کی نبضیں بھی سنبھل چکی ہیں، نبض اب اس کی باقاعدگی سے چل رہی ہے، اور اختر جو ہے اس شدید دورے کے بعد بھی زندہ ہے. موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندھی ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا جو محو خواب تھا.
تو موت سے کشتی لڑنا، موت سے ایک جنگ لڑی اس نے، اور وہ جنگ لڑتے لڑتے نڈھال ہو گیا، بہت زیادہ اس کمزوری کا، اس کا جسم کمزور ہو گیا، بالکل اس میں ہمت اور طاقت باقی نہیں بچی، اور وہ سونے لگا تو نیم مندھی کہتے ہیں ادھ کھلی آنکھوں سے اس نے منظور کے بستر کی طرف دیکھا تو منظور محو خواب تھا۔ محو خواب کہتے ہیں سویا ہونا، اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو منظور جو ہے معصوم بچہ ہے، اور سوتے ہوئے بھی اس کی چہرے پر چمک ہے، خوشی ہے، امید ہے۔ اختر نے اپنے کمزور و نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ تو اختر کیونکہ اب نڈھال ہو چکا ہے، بہت زیادہ اس میں اب ہمت طاقت جو ہے وہ قوت باقی نہیں ہے، کمزور دل میں اس کا ایک کمزور دل ہے جو ضعیف ہو چکا ہے، کمزور ہے۔ اسی حالت میں وہ دیکھتا ہے اس کی طرف اور دل میں اس کی پیشانی کو چومتا ہے، اور پھر اختر سو جاتا ہے کمزوری کی حالت میں۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ صبح ہوئی تو منظور خوشی سے باتیں کر رہا تھا، پرندوں کی مانند چہچہا رہا تھا، خوبصورت باتیں کر رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجئے۔ اچھا، دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نقاہت بھرے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ نقاہت کہتے ہیں کمزوری کو، اس کی آواز میں بھی کمزوری تھی، بہت کوئی پرجوش اور تیز آواز نہیں تھی اس کی۔ بھائی جان آپ بہت سوئے۔ ہاں شاید، نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا کہ منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ تقویت کہتے ہیں طاقت۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اسی کی طرح چہکنے چہکارنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ تو آہستہ آہستہ اختر کے دل پر منظور کی باتیں جو ہیں وہ اثر کر رہی تھیں، اس کے دل کو طاقت دے رہی تھیں، اس کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ اور پہلے تو وہ بول نہیں سکتا تھا، اس کی آواز میں کمزوری تھی، لہجہ کمزور تھا، لیکن جب اس نے منظور کو ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دیکھا تو اختر بھی آہستہ آہستہ چہکنے چہکارنے لگا، خوشی خوشی باتیں کرنے لگا، گفتگو کرنے لگا۔ اور ایک سوال پوچھا اس نے منظور سے، کہ اس دفعہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ تو منظور نے کہا، میں نے نہیں مانگی دعا، میں روز روز دعائیں نہیں مانگتا، میں نے ایک دعا مانگی اور بہت یقین سے مانگی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اختر نے اسے ذرا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے تھے کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے، دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں۔ کھسکنا زور لگا کے جسم کو گھسیٹ کے اوپر کرنا یا نیچے کرنا۔ اس نے کمبل میں اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ تو اب منظور اپنے دل کو حوصلہ دیتا ہے، اور اختر اس سے سوال کرتا ہے کہ لوگوں کو تو کہتے رہتے ہو کہ ٹھیک ہو جاؤ گے، گھر چلے جاؤ گے، تو خود کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ تو منظور بڑے جیسے کہتے ہیں امید بھرے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں آہستہ آہستہ اب ٹھیک ہو بھی رہا ہوں۔ تو زبردستی اپنے آپ کو جسم کو گھسیٹتا ہے اوپر کی طرف اور نیچے کی طرف، لیکن ناکام کوشش ہے، اس کا جسم جگہ سے بالکل نہیں ہلتا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے۔ اس لائن کو رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا۔ آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا کہ منظور کب تک ٹھیک ہوگا؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے لیے سچے دل سے دعائیں مانگی،
مگر اسے یقین تھا کہ یہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سا پاک دل کیسے ہو سکتا ہے۔ منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا اور اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے میں مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو کر دے گا، بھلا دے گا۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ منظور کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا؟ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر ہسپتال سے باہر لے جائے گا؟ تو یہ جو اقتباس ابھی ہم نے پڑھا ہے، منظور اور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے جائے گا، یہ تشریح کے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس کی تشریح آ سکتی ہے، اس کی سلیس آ سکتی ہے۔ تو منظور اور اختر کی جدائی کا وقت ہے اور اختر مسلسل سوچ رہا ہے کہ اسے بہت دکھ ہے کہ جس بچے نے مجھے زندگی دی ہے، کاش میں بھی اس کی کوئی مدد کر سکتا، کاش اس دنیا میں کوئی ایسی دوا ہوتی جو اس کی مفلوج دھڑ کو پھر سے زندہ کر سکتی، اور میں تو چلا جاؤں گا، نئی زندگی تعمیر کرنے کے لیے باہر چلا جاؤں گا، میری زندگی کا بننے کا، زندگی سنورنے کا جو ہے سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے گا، میں ایک اچھی زندگی گزار لوں گا اس بچے کے دیے ہوئے حوصلے سے۔ لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہ تو کیا کچھ ایسا ہو جائے، کوئی معجزہ ہو جائے کہ یہ بچہ بھی ٹھیک ہو جائے؟ اب وہ اس کے لیے دکھی ہے اور کہتا ہے کہ میں اسے اپنے دل سے کیسے بھلا سکوں گا، اور کاش ایسا ہوا ہوتا کہ میں اس کی السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا، میں کیسے یہ نئی زندگی باہر لے کے جاؤں اور یہ بچہ جو ہے موت کے منہ میں چلا جائے۔ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا، نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھیں۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چارپائی کی طرف دیکھا، اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لہجے کے لیے، ایک لمحے کے لیے اختر پر سناٹا طاری ہو گیا، بالکل خاموش ہو گیا صدمے سے۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی، اس نے قریب قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا، اس کے دل کو بہت کمزوری محسوس ہونے لگی، دکھ سے اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس نے سمجھا کہ یہ آخری دورہ ہے، اس کو پھر دل کا دورہ پڑا اور اسے لگا کہ اب یہ خبر سن کر میں زندہ نہیں بچوں گا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے ہسپتال سے رخصت ہونا پڑا۔ تو یہ جو افسانہ ہے یہ منٹو کی کتاب ہے، منٹو کی تصنیف ہے، منٹو کے بہترین افسانے، وہاں سے یہ لیا گیا ہے، اور ایک دل کو چھو لینے والی تحریر ہے جس میں ایک انسان سے دلی رشتہ قائم ہوتا ہے، اور یہ دلی رشتہ تھوڑے عرصے کے لیے قائم ہوتا ہے، لیکن ایک قریب المرگ بندے کو زندگی کا پیغام ملتا ہے، ایک ایسے بچے سے جو کہ خود بھی شدید دلیل ہے، جو خود موت کے منہ میں ہے، لیکن وہ ایک زندہ رہنے کا پیغام دیتا ہے ایک ایسے شخص کو کہ جس کی امید دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت افسانہ منٹو کا، دل کو چھو لینے والی تحریر۔ تو بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک تو ہم نے اس کے MCQs بنانے ہیں، میں خود بھی بناؤں گی، آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے MCQs بنائیں، ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ میں آپ کا واٹس ایپ پہ جو فیڈ بیک ہے وہ لوں گی، اور جو اس کے نوٹس ہیں سیکنڈ ایئر کے، یہ ہمارے کالج میں موجود ہوں گے، حنان بھائی آپ کو پرووائڈ کریں گے، تو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ آ کے یہاں سے نوٹس اٹھانے اپنے شروع کر دیں گے کالج سے، اور ساتھ ساتھ تیاری جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ اب اگلا جو افسانہ ہے انشاءاللہ غلام عباس کا ہم پڑھیں گے، لیکن کوشش ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کے لیے سلائیڈز بھی ساتھ ساتھ چلیں، کچھ ایسے لیکچرز ریکارڈ کیے جائیں کہ آپ ساتھ ساتھ ادھر بھی دیکھ سکیں اور کتاب پہ بھی آپ توجہ مرکوز رکھیں۔ شکریہ۔